تو طور پہاڑ دی شان والا ہے، عظمت شہر مدینے دی وکری ہے، اتر ونڈتے پے نے پھول سارے، باس او دے پسینے دی وکری، اتر ونڈتے پے نے پھول سارے، باس او دے پسینے دی وکری ہے، اللہ پاک دے ہون مہمان جس وچ گل اس سفینے دی وکری ہے، کمر جس مہینے سے کار آئے گل اس مہینے دی وکری۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل ہے، محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری نعتیں پیارے پیارے نعت خوانوں سے سننے کو مل رہی ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہے ہم کہ ہم آقا علیہ السلام کی محفل میں حاضر ہیں، رات کا سما ہے، کوئی حاضر خرگوش میں مبتلا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی سی ڈی لگا کر دیکھ رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، لیکن آپ سب خوش قسمت ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں موجود ہیں۔ تو اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ سما سے تعلق رکھتے ہیں جناب نظر حسین صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر میلاد مصطفیٰ۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے، تم میرے خلیل کا امتحان محبت میں، میری تڑپ میں، میرے جذب میں، میرے شوق میں، میری عقیدت میں تم یہ امتحان میرے خلیل کا لے سکتے ہو۔ حضرت جبریل امین زمین پر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اس وقت بکریاں چرا رہے تھے۔ یہ بھی شان نبوت کا ایک بڑا خاصہ ہے، بکریاں چرانے میں بھی نبوت میں ایک بڑے فیضان کی بات ہوتی ہے کہ بکریاں ہوتی ہیں، کوئی اس طرف جا رہی ہے، کوئی اس طرف، اپنے اپنے موڈ والی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ایک تربیت کا پہلو ہوتا ہے۔ تو یہ شان نبوت ہے کہ بکریاں آپ چرا رہے تھے تو حضرت جبریل امین زمین پر تشریف لا کے آپ نے بڑی پرسوز آواز میں اللہ لفظ پکارا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ آواز سنی اللہ، جب آواز کانوں میں پڑی تو توجہ سب چیزوں سے ہٹا کر اس جانب توجہ کر لی کہ کہاں سے آواز آئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے آنے والے، مجھے یہ آواز اسی محبت اور ذوق کے ساتھ ایک دفعہ پھر سنا دیں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے یہ آواز اپنی مرضی سے لگائی تھی، اب یہ آواز آپ کے کہنے پر لگا رہا ہوں تو اس کا کچھ معاوضہ بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تو جو معاوضہ چاہتا ہے مانگتا ہے میں تمہیں وہ دیتا ہوں، لیکن پھر مجھے یہ لفظ ایک دفعہ اسی محبت کے ساتھ ایک دفعہ یہ لفظ پھر سنا دے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہی پھر لفظ اللہ اسی محبت کے ساتھ ادا فرمایا۔ آپ تڑپ گئے، جوش اور جذب کی کیفیت کے ساتھ آپ پر رکت طاری ہوگی اور آپ زمین پر بیٹھے پھر کھڑے ہو گئے۔ آدھی بیڑے اس کو بکریاں دے دی، کہا کہ ایک دفعہ یہی لفظ پھر ایک محبت اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ایک دفعہ مجھے یہ لفظ پھر سنا دے۔ اس نے کہا کہ آدھی بیڑے جو ہیں اگلا لفظ ایک دفعہ پھر کہنے کے آدھی بیڑے باقی بھی لے لوں گا، تو پھر سناؤں گا۔ کہا کہ باقی کی بیڑے بھی لے لینا، لیکن یہی لفظ ایک دفعہ مجھے پھر سنا۔ محبت اور ذوق اور شوق کی اور آپ کے بیٹھنے کی قدر اور قیمت اور اس طرف نسبت رکھنے کی جو کیفیت ہو اس کو بیان فرما رہا ہوں کہ اس کیفیت کو محسوس کر کے بیٹھنا اور ان فیوز و برکات کو محسوس کر کے بیٹھنا۔ تو دوسری دفعہ بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اسی محبت جو شوق اور ذوق کے ساتھ جب وہ لفظ ادا کیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر پھر وہ کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر جب آپ حالت سکون میں آئے تو کہا کہ ایک دفعہ مجھے یہ لفظ پھر سنا دیں۔ کہا کہ اب تو ساری بیڑیں تو مجھے دے چکے ہو، اب آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ کا جو بیان ہے، آپ کا جو فرمان ہے، جو آپ جواب دے رہے ہیں
وہ سننے کے لائق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یار تمہیں بیڑے چرانے کے لیے کوئی چرواہا بھی تو چاہیے نا، وہ چرواہا تم مجھے رکھ لینا، لیکن وہی لفظ اسی محبت جوش اور جذبے کے ساتھ مجھے ایک دفعہ پھر سنا دو۔ تو سیدنا حضرت جبریل امین نے وہی لفظ جب اللہ اس محبت کے ساتھ ادا کیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ جوش محبت اور کیفیت کے اس کے مقام تک پہنچ چکے تھے کہ آپ زمین پر تشریف فرما گئے، لیٹ کے بیٹھ کے۔ تو جاتے وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے خلیل آپ جیت گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے محبت اس قدر ہو، اللہ کے رسول سے محبت اس قدر ہو کہ دل اور من اور کائنات کی ہر چیز اس راستے پر قربان ہو جائے، لیکن اس نام کی محبت دلوں میں اتنی متمسک ہو جائے، اتنی متمکن ہو جائے کہ پھر کسی اور چیز میں دل نہ لگے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں ایک بندے نے کہا کہ کیا آپ اللہ سے روزانہ ملاقات کرتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور سے میرے لیے بھی ایک محبت اور عشق کی ایک چنگاری لے آنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے اللہ سے استدعا کی، اللہ پاک نے وہ عشق عطا فرما دیا اور کہا کہ یہ اس بندے کو دے دینا۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزرے تو وہ بندہ آسمان پر ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا اور دائیں بائیں اسے کوئی ہوش نہیں تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہلایا، بات چیت کی، لیکن اس کے کانوں تک کوئی آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو آواز آئی کہ جن لوگوں کو ہماری محبت کی وہ جلوے اور روشنیاں نصیب ہو جاتی ہیں پھر وہ دنیا کی رونقوں کی طرف نہیں دیکھا کرتے، کوئی جلوہ ان کی نگاہوں میں بھاتا ہی نہیں ہے تو وہ دیکھیں کیسے؟ جیسے حضور کی شان میں فرمایا کہ ما مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو کنا کا قد خلقتا کما تشاء، ہم نے ایسے پیدا فرمایا ہے کہ آج تک اس جیسا کوئی چہرہ پیدا ہی نہیں فرمایا ہے، اور آپ کے حسن کی یہ بات ہے کہ آنکھیں اس جیسا جلوہ دیکھ نہیں سکتی۔ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ ہے ہی نہیں ہے تو دیکھے گا۔ تو اسی طرح جب رب ذوالجلال کے حسن کے جلوے جن کی نگاہوں میں سما جاتے ہیں پھر کسی اور کی طرف وہ دل نہیں لگاتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم اسی ذات کا ذکر اس ذوق کے ساتھ کریں کہ
یا اللہ تو مالک بحر و بر یا اللہ تو ازلی ہے تو ابدی ہے اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ محمد رسول